السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں وجود ٹی وی۔ گزشتہ دنوں ترکی کے اداکار انگن التان المعروف ارطغرل غازی نے پاکستان کا دورہ کیا۔ انگن التان کاروباری شخصیت کاشف ضمیر کی دعوت پر پاکستان آئے۔ اس دوران معاملے نے اس وقت نیا موڑ اختیار کیا جب یہ خبر سامنے آئی کہ میاں کاشف نے اداکار انگن التان کے معاہدے کو پوری رقم ادا نہیں کی۔ اسی حوالے سے کاشف ضمیر نے انگن التان کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے معاہدے کا ایک حصہ میڈیا کے سامنے آیا، پورا سامنے ہی نہیں آیا۔ معاہدے کے مطابق انگن التان نے 2 دن کے لیے پاکستان آنا تھا اور 15 روز بعد شوٹنگ کے سلسلے میں دوبارہ پاکستان آنا تھا۔ انگن التان کو ادائیگی کا دوسرا حصہ ہم نے اس کے دوسرے دورے پر دینا تھا۔ معاہدے کے عین مطابق اداکار کو آدھی ادائیگی ہم کر چکے ہیں، جبکہ آدھی ادائیگی اس وقت کرنی ہے جب وہ ہمارے لیے شوٹ کریں گے۔ کاشف ضمیر سے سوال کیا گیا کہ آپ سے انگن التان نے آدھی رقم کا تقاضا کیا یا حکومت پاکستان سے کوئی شکایت کی، جس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کے درمیان معاہدے پہلے سے ہی واضح تھے، جبکہ انگن التان پاکستان میں چلنے والے نیوز پر حیران ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا میڈیا کیا کر رہا ہے۔ انگن التان کی جانب سے کسی قسم کی شکایت کا اظہار نہیں کیا گیا۔ پاکستان میڈیا میں بھی یہ تسلیم کیا گیا کہ ترک میڈیا پر یہ اداکار کی اپنی جانب سے کوئی شکایت نہیں کی گئی۔ کاشف ضمیر نے مزید کہا کہ میں دنیا کو وہ معاہدہ نہیں دکھا سکتا، لیکن یہ معاہدہ میرے پاس بھی موجود ہے اور انگن التان کے پاس بھی موجود ہے۔ اپنے خلاف درج مقدمات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام الزامات کی تردید کرتا ہوں۔ ماضی میں چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوئیں جس پر مقدمات بنے۔ میری لڑائی موٹر وے پولیس کے ساتھ ہوئی تھی، میرے والد کی وفات ہوئی تھی، میں واپس آ رہا تھا تو موٹر وے پولیس سے لڑائی ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت میں پریشان تھا۔ کاشف ضمیر نے مزید کہا کہ میرے خلاف کوئی FIR درج ہو نہ ہو، لیکن اس کا انگن التان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو تو میں نے شوٹنگ کے لیے بلانا تھا۔ انگن التان بہت بڑے اداکار ہیں، انہوں نے معاہدے کرنے سے قبل ظاہر ہے ایک چیز کا پتہ بھی کروایا ہوگا۔ میرے خلاف ایک مہم چل رہی ہے جس کے پیچھے معروف برانڈ ہے، جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم انگن التان کو نہیں لا سکے تو یہ بچے کیسے لے آئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انگن سے پہلی ملاقات پر انہیں 60 لاکھ کی انگوٹھی بھی گفٹ دی تھی۔ اب مزید اطلاعات کے مطابق انگن التان المعروف ارطغرل کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرنے والے پاکستانی نوجوان کاشف ضمیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق انگن التان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرنے اور دیگر مقدمات میں مطلوب 9 سرباز کاشف ضمیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کاشف ضمیر کو گرفتار کرنے کے لیے SSP انویسٹیگیشنز کی زیر نگرانی کارروائی کی گئی۔ پولیس نے ارطغرل غازی کا کردار نبھانے والے ترک اداکار انگن التان کو بلانے والے 9 سرباز کاشف ضمیر کی گرفتاری کے ساتھ اسلحہ بردار ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ کاشف ضمیر اور دیگر ملزمان کی جانب سے دوران آپریشن مزاحمت بھی کی گئی تھی۔ یاد رہے کہ کاشف ضمیر نے ترک اداکار انگن التان کو پاکستان بلانے کے لیے $10 لاکھ کا معاہدہ کیا تھا۔ انہیں صرف آدھی رقم ادا کی گئی۔ رقم پوری نہ ملنے پر ارطغرل غازی کے ہیرو انگن وطن واپس لوٹ گئے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انگن التان کو پاکستانی شہری کاشف نے $5 لاکھ کا چونا لگایا، جس سے پاکستان کی ساکھ متاثر ہوئی۔ انگن التان کو دراصل ایک نجی کمپنی کی طرف سے برانڈ ایمبیسڈر بنانے کے لیے بلایا گیا تھا، جس کے لیے ان سے $10 لاکھ کا معاہدہ کیا گیا۔ انہیں ایڈوانس میں $5 لاکھ کی ادائیگی کی گئی، جس کے بعد انہوں نے پاکستان آنے کا اعلان کیا اور باقی رقم پاکستان میں آنے پر دینے کا وعدہ کیا گیا۔ سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے اس شہری کاشف نے انگن التان کو کہا کہ پارٹی کی طرف سے $5 لاکھ کا چیک آ چکا ہے، آپ ترکی پہنچے تو چند دن میں آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ لیکن جب انگن التان نے ترکی جا کر کاشف سے رابطہ کیا تو کاشف کی طرف سے کوئی بھی جواب نہ ملا۔ اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ انگن التان کو پہلی بار پاکستان مدعو کرنے والی کنسٹرکشن کمپنی کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ رپورٹ کے مطابق دھوکہ دہی اور معاہدے کی آدھی رقم ادا کرنے کی وجہ سے ترکی میں پاکستان کا امیج بہت زیادہ متاثر ہوگا۔ کیا رہے کہ گزشتہ دنوں ترکی کے اداکار انگن التان اور معروف ارطغرل نے پاکستان کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اس کے ہمراہ پاکستان کا ایک معروف نوجوان میاں کاشف بھی موجود تھا، جسے انگن التان کی پاکستان میں تقریباً ہر تصویر میں دیکھا گیا، پھر چاہے وہ کسی جگہ کا دورہ ہو یا پھر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات میں ہو۔